السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ اور اب میں ایک اور ہارر اور بہت ہی مزے والی سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دوستو یہ بہت ہی زبردست سٹوری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا تھا پرانے زمانے میں، تو وہ شخص رات کے ٹائم ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں رات کو ہی آپ پہ ظاہر ہوتی ہے، تو سٹوری میں ہمیشہ رات کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے اس میں ایک شخص رات کے ٹائم اپنے گھر کی طرف جب بھی آتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے باقاعدہ فیل ہوتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یعنی جوتوں کی باقاعدہ جو ہے وہ کڑپ کڑپ جو ہے وہ کہتا تھا، میں فیل کرتا تھا، میں تھوڑی دیر رک بھی جاتا تھا تو وہ کڑپ کڑپ ہوتا تھا، یعنی مجھے جیسے میسج دے رہا ہوتا تھا کہ چلنا بند نہیں کرو، چلو بس جاری رکھو۔ تو میں چلتا تھا اور وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، تو اکثر میں ہنستا بھی تھا راستے میں، ان سے بات بھی کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرا، لیکن میں کہتا اچھا تو پھر تم لوگ میرا پیچھا کر رہے ہو، اچھا تو پھر تم لوگ میرا پیچھا کرو، اس طرح کی باتیں میں ان سے ہی مذاق میں کرتا۔ تو شاید وہ کہتا تھا کہ جنات تھا اور بہت اچھے تھے، یعنی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، لیکن میرے ساتھ اس مذاق میں وہ شامل ہوتے تھے۔ میں ہنستا تھا تو ان کی جو ہے پیروں کی جو وہ ہے کڑپ کڑپ وہ تھوڑی تیز ہو جاتی تھی، یعنی جیسے مجھے میسج دے رہا ہوں کہ ہم بھی خوش ہیں اور ہنس رہے ہیں، اس طرح۔ تو اس نے کہا کہ 1 مہینے تک یہ چیز جاری تھا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اکثر میں سوچا تھا شاید یہ میرے دماغ کا وہ ہے، لیکن نہیں، پھر باقاعدہ مجھے کنفرم ہوا کہ دماغ کا نہیں ہے، کیونکہ ایک دن میرے پاس اسی طرح رات کو ایک لڑکا آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر میں جو تمہارے پاس جو چوری ہے، پرانے زمانے میں لوگ یہ تلوار اور چوریاں بہت ساتھ رکھتے تھے نا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی تلوار ہوتی تھی، ایسی بس ایز اے شوق، ایک مزے کے لیے میرے پاس ہو، یہ نہیں کہ میں جنگیں لڑتا تھا اس طرح۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تمہاری وہ والی چاہیے، تو میں نے ان سے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھے بتاؤ تم مجھے وہ چوری دو گے؟ تو میں نے کہا کس لیے دوں؟ تو اس نے کہا کہ ہماری لڑائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ دے دو اور میں تمہیں وہ واپس کر کے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ تو مجھے اس پر کچھ شک ہوا، کیونکہ وہ 2 رات مسلسل مجھ سے ملا اور 2 راتوں سے وہ جو جنات تھے وہ جو میرے پیچھے آتے تھے وہ بھی غائب تھے، لیکن یہ لڑکا مجھ سے ملتا تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے واپس کر دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ تو اس نے مجھے ایک جگہ بتائی کہ اس جگہ پہ جو ہے نا، اگر میں واپس نہیں آیا تو تمہارا تلوار وہاں ہوگا اور تم وہاں سے اٹھانا۔ تو میں نے کہا کہ تم واپس کیوں نہیں آؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ یعنی میں لڑائی میں مر بھی سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے چلو میں نے تمہیں تلوار تو دے دی، لیکن اپنی اصلیت بتاؤ، انسان تو نہیں ہو؟ تو اس نے ڈائریکٹ کہا ہاں بس تم سے ہی سمجھ رہے ہو، لیکن ہماری لڑائی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو مس نہیں کیا، لیکن میں نے اس کو بہت مس کیا ہے، تو کیونکہ اس کا رشتہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ بس ایسے ہی میرے پیچھے پیچھے آتا تھا، مجھے شرارت کے طور پر تنگ کرتا تھا اور میں سمجھ گیا تھا، تو اسے بھی میں پسند آیا تھا اور کوئی ادھر ادھر کی حرکتیں نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ 2 دن بعد، پھر اس نے مجھے کہا تھا کہ 2 دن بعد اگر میں نہیں آیا تو تم وہاں ضرور آنا۔ تو میں کافی پریشان تھا، وہ نہیں آیا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ واقعی نہ مرا ہو۔ تو جب میں گیا تو واقعی اس نے جو جگہ مجھے بتائی تھی، دوستوں وہ کہتا ہے کہ میری تلوار وہاں پڑی تھی اور اس پر خون کا نشان تھا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارا صرف جو ہے مجھے نظر آ رہا تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں کافی سارے خون کے نشان تھے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور ان سے یہ سارا قصہ ان کو سنایا، پھر میں نے کہا دیکھو اب، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی خون نظر نہیں آ رہا۔ یعنی میں 4 دن مسلسل وہاں گیا اور میں دوستوں کو الگ الگ دوستوں کو وہاں لے کے گیا، کسی کو وہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ اس خون پہ میں نے مٹی ڈالی، جو کہ وہ سب مجھے ذہنی مریض سمجھنے لگے تھے میرے دوست، کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور تم ویسے ہی مٹی پہ مٹی ڈال رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں خون پہ مٹی ڈال رہا ہوں، یعنی میرے دوست مجھے بتا رہا ہے کہ وہ شہید ہوا ہے۔ اور بس پھر میں گھر آیا اور وہ کہتا ہے کہ 10-15 دن میں اس تلوار کو نہیں دھویا، میں نے وہاں وہ رکھا تھا۔ پھر میری ماں نے جو ہے چپکے سے وہ
تلوار دوئی اور ہمارے محلے میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ میں ذہنی مریض بن گیا ہوں. کچھ لوگ مجھ پہ مطلب یقین کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ نہیں کر رہے تھے. اور اس نے کہا کہ اس واقعے کو آئی تھنک 20-25 سال ہو گئے ہیں لیکن میں اس کو آج بھی مطلب خون کے آنسو روتا ہوں کیونکہ میں اسے بہت مس کرتا ہوں. اور میں اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جنات میں بھی ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے، وہ زندہ بھی ہو سکتے، وہ نہیں، وہ شرارتیں تو کرتے ہیں، آپ کو کبھی نظر آتے، کبھی بھیانک روپ میں، کبھی اچھے، لیکن موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ واقعی شہید ہوا تھا. اس کے بعد اس کی کوئی چاپ مجھے سنائی نہیں دی. میں اسی راستے سے آج بھی آتا ہوں. وہ اب کافی وہ ویران نہیں، اب بہت آباد ہو چکا ہے، لیکن میرے پیچھے کسی کی جوتوں کی آوازیں نہیں ہوتی. اور جب میں گھر تک پہنچ جاتا ہوں، یعنی میں روز اس کا انتظار کرتا ہوں، تو پھر مجھے رونا آ جاتا ہے کیونکہ ایسا کچھ بھی اب نہیں ہوتا. یعنی اس کی ڈیتھ واقعی ہوئی ہے. اور اس نے اسٹوری سنائی کہ مجھے کہا کہ آپ نے تو بہت ہارر سٹوری سنائی ہوگی لوگوں کو، لیکن آج میں ایک بہت ہی ایسی سٹوری جس میں نے ایسی ہی کسی چیز کو مس کیا ہے جس پر آپ ہارر سٹوریز بناتی ہو. تو مجھے بھی کافی اس کی اب میرے آواز یا میرے بیان کرنے کا طریقہ الگ، اس میں درد نہیں ہوگا، لیکن جب وہ بیان کر رہا تھا تو واقعی بہت درد مجھے بھی ہو رہا تھا، جیسے کوئی چیز کھویا ہو کسی کا. اس نے کہا کہ میں نے تو اس کی شکل تک صرف اس وقت دیکھی جب وہ ایک لڑکے کے روپ میں میرے پاس آیا تھا، اور وہ شاید ینگ تھا، لڑکا بھی ہوگا کیونکہ وہ مجھ پر بالکل مسلسل اپنے صحیح روپ میں ظاہر ہوتا تھا. کوئی جھوٹ، کوئی مطلب دھوکے میں مجھے نہیں رکھ رہا تھا. دوستوں ہوتے ہیں ایسے واقعات، بہت زبردست ہوتے ہیں. اوکے دوستوں، بس آج کے لیے یہ سٹوری مجھے تو بہت پسند آئی ہے، اور آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور پلیز یہ نہ بتائیں کہ یہ جھوٹ ہے. لازمی نہیں کہ جن چیزوں پر ہم یقین نہیں کرتے وہ ساری زندگی جھوٹ ہی ہو. کبھی کبھار کسی کی ریئلٹی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے آج تک لوگ ذہنی مریض سمجھتا ہے، لیکن میں ذہنی مریض نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں. بھائی میں اس کو آج تک مس کرتا ہوں. کاش وہ میں اسے روک پاتا اور وہ اس لڑائی میں نہ جاتا. ان کی اپنی جنات وغیرہ کی لڑائیاں ہوگی آپس میں، بیچ میں قبیلوں کی. تو اس نے کہا کہ اسی طرح ایک شام وہ میرے، اور ہاں دوسری بات، اگر یہ سب جھوٹ تھا تو اسے میرے گھر میں تلوار کے بارے میں کیسے پتا تھا کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی چوری ہے جو کہ مجھے چاہیے تلوار ٹائپ. تو وہ مجھ سے وہ تلوار لے گیا اور اسی جگہ پہ رکھا تھا کہ آپ کی امانت اگر میری ڈیتھ ہوئی تو پلا جگہ پہ ہوگی. اگر آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.